پادری ٹونی ولیم کی جان مسیحی ایمان کی قیمت نہیں ہے۔ نہ روپیہ، سونا، چاندی، یہ چیزیں مسیحی ایمان کی قیمت ہے۔ مسیحی ایمان خالق کی مخلوق کے ساتھ محبت کی ایک ایسی داستان ہے جو کوئی اور ہمیں سنا نہیں سکتا۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں سب سے پہلے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں لاہور سے باہر تھا، اس لیے بر وقت میں اس موضوع پہ بات نہیں کر سکا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اس موضوع کے اوپر کچھ کہنا چاہیے، اس لیے آج صبح میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تحریری اور اجتماعی۔ ایک پورے مذہب کا، ایک پورے جماعت کا جو ایمان ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، وہ تحریری ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا ایمان شخصی ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص جو مسیحیت کو ماننے والا، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ اپنے خدا کے بارے میں منفرد ہوگی۔ جب آپ اسے اجتماعی ایمان کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ وہی بات کہے گا جو اس کے عقائد میں ہے، جو رسولوں کے عقیدے میں مسیحیوں کے پاس ہے، جو نقایا کے عقیدے میں ہے۔ تو اجتماعی ایمان ایک ہوتا ہے، لیکن جو شخصی ایمان ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنے خدا کی اپنے ذہن میں فرق تصویر بنائی ہوتی ہے۔ اس کا اپنے خدا کے ساتھ تعلق دوسروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے اس کے ایمان کی قیمت اور اس کے ایمان کی قدر بھی دوسروں سے بالکل فرق ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ایمان صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اتوار کے اتوار چرچ آئیں اور چرچ میں آ کر عبادت کریں اور بس۔ بعض لوگوں کے لیے ان کا ایمان 24 گھنٹے کی بات ہے، وہ 24 گھنٹے اس بات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمیں کیسے چلنا چاہیے، ہمیں اس وقت دعا کرنی چاہیے، اس وقت ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اس وقت ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا چاہیے۔ تو ایمان جو تحریری ہوتا ہے وہ بالکل فرق ہوتا ہے، لیکن جو ذاتی اور شخصی ایمان ہے، مسیحیت ایمان کو اس طریقے سے تقسیم کرتی ہے کہ ایک آپ کا شخصی ایمان ہے اور دوسرا مسیحی ایمان ہے۔ ہر مسیحی کا شخصی ایمان اس کے اپنے تجربے، اپنی سوچ اور اپنے نقطہ نظر، یا جسے ہم ورلڈ ویو بھی کہتے ہیں، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ سب کا فرق ہوتا ہے اور یہ درست ہے، کیونکہ خدا ہر شخص سے شخصی تعلق رکھتا ہے۔ یہ ہمارا مسیحی ایمان ہمیں بتاتا ہے۔ کئی مرتبہ سوچا جاتا ہے کہ ایمان اور چیز ہے اور ہماری عام زندگی اور چیز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنے شخصی ایمان کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چور کا ایمان ہے کہ وہ چوری کرے گا تو وہ چوری کرتا ہے، ایک شخص کا ایمان ہے کہ وہ محنت مزدوری کرے گا، وہ محنت مزدوری کرتا۔ اس لیے ہم روزمرہ زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں اس سے ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کیا ایمان رکھتے ہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا کیا نقطہ نظر ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو غیر تحریری ہے، جو لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں نے صبح اٹھ کر خداوند کا کلام پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، میں چاہے یہاں پر ہوں، چاہے دوسرے شہر میں ہوں، چاہے کسی گاؤں میں ہوں، کہیں بھی ہوں۔ یہ آپ کا شخصی ایمان ہو سکتا ہے۔ میں نے دعا کرنی، چاہے کسی بھی حالت میں ہیں، چاہے کہاں بھی ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، پلین میں ہیں، کار میں ہیں، اگر آپ کا یہ ایمان ہے، آپ نے صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلے خدا کو یاد کرنا ہے، تو آپ کریں گے، آپ کو اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ ہے شخصی ایمان، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے شخصی ایمان کے لیے جان دے دینا بہت چھوٹی سی بات ہے۔ جی ہاں،
لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنے ایمان کے لیے جان دے دینا بہت بڑی بات. ارے نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ مسیحی تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اپنی جان. لیکن کسی کا شخصی ایمان آپ کے نزدیک اگر غلط ہے تو آپ کے نزدیک غلط ہونے کی وجہ سے کسی کا ایمان غلط نہیں ہو جائے گا. آپ کے نزدیک درست ہونے سے کسی کا ایمان درست نہیں ہو جائے گا. جب بھی اس کو کسوٹی پر پرکھا جائے گا، جب بھی حقائق، دلائل، ثبوتوں کے ساتھ کسی عقیدے کو پرکھا جائے گا تو وہ درست یا غلط ثابت ہوگا. آپ کسی کے ایمان کا سودا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کے ایمان کو کیوں خریدنے کے لیے تیار ہو؟ مسیحیت پر اعتراض کرنا ایک سٹائل ہے، لیکن مسیحی ایمان، اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ پادری ٹونی ولیم کی جان مسیحی ایمان کی قیمت نہیں ہے. نہ روپیہ، سونا، چاندی، یہ چیزیں مسیحی ایمان کی قیمت ہے. مسیحی ایمان خالق کی مخلوق کے ساتھ محبت کی ایک ایسی داستان ہے جو کوئی اور ہمیں سنا نہیں سکتا. تاریخ میں جتنی بھی دفعہ خدا کی بات ہوتی ہے تو خدا ہمیں قربانیاں لینے والے ملے ہیں. مسیحی ایمان واحد ایمان ہے جس میں خالق اپنی مخلوق کی محبت میں ان کو دوبارہ اپنے ساتھ اس رشتے میں باندھنے کے لیے جو دنیا کی تخلیق کے وقت اس نے رشتہ دیا تھا، اس رشتے میں دوبارہ جوڑنے کے لیے بیٹا اس دنیا میں آیا. اس نے اپنے آپ کو قربان کیا اور ہمارے لیے اپنی جان دے دی. یہ مسیحی ایمان کی قیمت ہے جو مسیح خداوند نے ادا کی. مسیحی ایمان کی قیمت ہم ادا نہیں کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں. ہمارا ایمان اس تجربے کی بنیاد پہ ہے جو ہر مسیحی کو خدا نے بخشا ہے. اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا فضل بخشا ہے. ہم اس کے ساتھ اس تعلق میں آ سکتے ہیں، اس رفاقت میں آ سکتے ہیں، اس حد تک اس کے قریب ہو سکتے ہیں جو صرف اس کے بیٹے کو حاصل تھی. ہمارے مسیحی ایمان کی قیمت کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا. روپیہ، پیسہ، دولت، شہرت، عزت، یہ سب دنیاوی چیزیں. ہمارا مسیحی ایمان صرف اس دنیا کی بات نہیں کرتا، اس دنیا کی آسائشوں کی بات نہیں کرتا، اس دنیا کی چیزوں کی بات نہیں کرتا. ہمارا مسیحی ایمان ایک ایسے تعلق کی بات کرتا ہے، ایک ایسے رشتے کی بات کرتا ہے، ایک ایسا خدا کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے جو کوئی اور دنیا کا ایمان آپ کو نہیں دے سکتا. وہ صرف مسیحی ایمان دے سکتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. میرے لیے مسیحی ایمان کی قیمت یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ تک قائم رہے. اس جسم کے گل سڑ جانے کے بعد بھی قائم رہے، اس جسم کے اس دنیا سے ختم ہو جانے کے بعد بھی قائم رہے. یہ ہمارا مسیحی ایمان ہے اور ہمارے مسیحی ایمان کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی مسیحی ایمان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے ہم پہ ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے کہ ہم نے کیوں اس شخص کو تیار نہیں کیا، اسے خداوند کے کلام میں سے نہیں سمجھایا، کیوں نہیں اس کو خداوند کے کلام کی تعلیم دی کہ وہ میرے جیسا اور آپ جیسا مسیحی ایمان میں مضبوط ہو سکے اور مسیحی ایمان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکے. اس لیے اگر کوئی آپ کے ایمان کی قیمت لگاتا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، تو یہ آج کل بڑی چھوٹی سی بات ہو گئی. دسمبر 2019 سے دیکھ رہا ہوں آج تک لوگوں کو مزہ آتا ہے مسیحی ایمان کا مذاق اڑانے کا. دراصل تنقید حق کی دشمن نہیں غلام ہوتی ہے. جب بھی تنقید کے سانپ نے مسیحی ایمان کی ایڑی پہ کاٹنے کی کوشش کی تو راہ، حق اور زندگی کے دعوے دار نے اپنی ایڑی سے تنقید کے سر کو کچل دی.
لیکن جب بھی مسیحی ایمان کے مخالفین اس طرح کے دعوے کریں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے، اس طرح کے آفرز ہمارے سامنے لے کر آئیں گے، تو ہم اپنے ایمان پر مضبوط ہوں گے، ہم اور زیادہ مسیحی ایمان کو لوگوں کے اندر پکا کریں گے۔ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، مسیحی ایمان کو اپنے اندر، اپنے اولاد کے اندر، اپنے گھرانوں کے اندر، اپنی کلیسیا کے اندر اس طرح سے اتار دیں، خون نچوڑا جا سکے ہماری نسوں سے، لیکن مسیحی ایمان کو ہمارے اندر سے کبھی نکالا نہ جا سکے۔ شکریہ۔